السلام علیکم۔ پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت ہاشوانی حاضر ہے۔ ناظرین، قربانی کی عید آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ ہم سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے عید قربان میں شرکت کریں۔ ہم نے وہ جانور جو ہم نے قربانی کے نام پہ خریدا، اس کی حفاظت ہم نے کیسے کرنی ہے؟ اس کے لیے ہم نے عید قربان کی اہمیت اور افادیت کو کیسے مد نظر رکھنا ہے، یہ ساری صورتحال ہم مختلف علماء کرام سے ڈسکس کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ آج کرونا کا دور ہے، مختلف بیماریوں کی وبا میں ہیں ہم، کیسے ہم ایس او پی پہ عمل کریں گے، قرآنی آیات اس حوالے سے کیا کہتی ہیں، علم فقہ حدیث کی روشنی میں ہم نے قربانی کیسے کرنی ہے، یہی ہمارا ٹاپک ہوگا۔ اسی حوالے سے مختلف علماء کرام سے بات کریں گے۔ آئیے ناظرین میرے ساتھ چلیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور انہی کی بات چیت آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں مفتی گلزار نعیمی صاحب۔ مفتی صاحب، آج جو عید قربان یہ اس موسم میں آ رہی ہے، اس میں کرونا کی وجہ سے ہمیں مشکلات بھی ہیں، کیسے ہم نے کرنا ہوگا تاکہ ہم ایس او پی پہ عمل کریں اور عید قربان بھی کریں؟ دیکھیں، پوری دنیا جو ہے وہ آج کووڈ-19 کے بے شمار مسائل کی وجہ سے جو ہے وہ بالکل لمیٹڈ ہو گئی ہے، اور ایک دوسرے سے ملنا ملانا ایون کہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عظیم موقع پر ہمیں ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ دیکھیں، ہماری فقہ میں ایک بہت بڑا اور زبردست اصول ہے، لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ خود نقصان اٹھانا ہے نہ کسی کو نقصان دینا ہے۔ اور اس صورتحال میں ہم نے قربان کی جو عید ہے وہ اس انداز سے منانی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ تکلیف نہ ہو۔ کہ جب عید قربان آتی ہے تو کسائیوں کی شکل میں عطائی بہت زیادہ آ جاتے ہیں، ایک خدشہ سا ذہن میں آتا ہے، بعض اوقات ایک وسوسہ ہوتا ہے کہ صحیح طریقے سے قربانی ہو گئی نہیں ہو گئی، گوشت کو صحیح طریقے سے الگ کیا گیا۔ اس میں کوئی تھوڑا سا بتائیں کہ اسلامی روح کے مطابق جب قربانی کرنی ہے، کسائی کا انتخاب یا اس کو کیسے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ صحیح طریقے سے قربانی؟ جی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قربانی کے حوالے سے یہ ایک مقدس فریضہ ہے جو ہم ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے سے مدینے ہجرت کی تو 10 سال متواتر آپ جو ہے اس قربانی کو جو ہے وہ ادا کرتے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کی سنت ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، تو اس سنت کو اپناتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جانوروں کو راحت اور آرام اور سکون کے ساتھ ذبح کریں اور بہت ہی پاک باز اور پاک تینت شخص کو بطور کسائی جو ہے وہ ہائر کریں، جو دیکھیں میکسیمم کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جو اچھے انداز سے جو ہے وہ اس کو ذبح کرے اور جو اچھے طریقے سے جو ہے ان کی بوٹیاں بنائے۔ ایسے نہیں نہ ہو کہ وہ اس انداز سے چلے کہ جس سے جو ہے وہ قربانی کی جو اصل روح ہے وہ ختم ہو، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سید اعجاز حسین موسوی صاحب ایک بڑا نام ہے، فقہ کے حوالے سے، علم و ادب کے حوالے سے اور فلسفے کے حوالے سے۔ شاہ جی، ہم بات کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں یہ جو آئی ہمارے پاس عید قربان، ہمارے پاس کرونا کی ایک فضا ہے، ہم نے فضیلت بھی کرنی ہے، ہم نے اپنی اس حضور کی سنت کو آگے لے کے چلنا ہے، تو کیا کیا احتیاط کرنی ہوگی؟ یہ عید قربان جس میں ہم قربانی کرتے ہیں یہ سنت حضرت ابراہیم ہے، اور ہر وہ سنت اس کو اسلام نے اجازت نہیں دی ہے جس کی وجہ سے اگر آپ کا واجب چھوٹ جاتا ہو۔ کہیں پہ بھی اس سنت کام کی وجہ سے واجبات میں خلل پڑ رہا ہے، یہ انسان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ دیکھیں، شریعت میں، دین میں، فقہ میں، اصول میں، فرع میں، تمام چیزوں سے سب سے افضل چیز جو ہے وہ انسان ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو انسان اسی لیے کیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اس کا انس ہو، محبت ہو۔ جب ہم اس بیماری کے دور میں کورونا کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ ہماری ذرا سی نا احتیاطی بے احتیاطی کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ سنت فعل حرام بن جاتا ہے، کیونکہ ہم نے فائدہ دینا ہے، ہم نے کسی کو انس دینا ہے، کسی حد کا خیال رکھنا ہے، کسی کے
سہولت کا خیال رکھنا ہے، تو اس دور میں، بالخصوص اس دور میں، یہ تو اس سنت مؤکدہ ہے خداوند، یہ شریعت میں یہ ہے کہ رسول پاک کا حدیث، رسول پاک کا فرمان بھی ہے کہ اس سنت کو اگر تم سے ہو سکتا ہے، اگر واپس کرنے کی استطاعت ہے تو تم قرضہ لے کے بھی سنت ابراہیمی کو انجام دو۔ لیکن اس دور میں، جب کورونا کے دور میں بہت سارے ہمارے گورنمنٹ نے، ہمارے حکومت کی طرف سے پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ نے یہ جو پابندی لگائی ہے اس میں گورنمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، گورنمنٹ کا نقصان ہے۔ یہ صرف اور صرف ہمارے انسانیت کے لیے، انسانوں کی کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے یہ SOPs بنائے ہیں، جو فاصلے ہیں، جو تدابیر دی ہیں، اس پر عمل کرنا ایک شرعی فریضہ ہے ہمارا۔ کچھ لوگ خواہش رکھتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ قرضہ لے کے بھی کرے، لیکن اگر اس کو قرضہ بھی نہیں ملتا، وہ شریعت کے مطابق قربانی نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ قربانی کسی کہتے ہیں؟ صرف ان کا گلا کاٹنا نہیں ہے، قربانی نام ہے۔ آپ نے یہاں پر اپنے نفس کا گلا کاٹا ہے یا نہیں کاٹا، اپنی خواہشات کا گلا کاٹا ہے تو قربانی ہے، نفس کا گلا کاٹا ہے تو قربانی ہے، تکبر کا گلا کاٹا ہے تو قربانی ہے، اناپسندی کا گلا کاٹا ہے تو یہ آپ کی قربانی ہے۔ قربانی دوسروں کی خواہشات کے لیے اپنے خواہشات کو مار دینا، اسے قربانی کہتے ہیں۔ صرف وہ بکرے کا گلا کاٹ دینا یہ قربانی ہے، ظاہری ہے۔ جیسے اسلام کا ایک ظاہر ہے، اسلام کا ایک باطن ہے۔ ایک آدمی نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ ظاہر اسلام میں آ گئے، لیکن تمام اسلامی احکام کو تہ دل سے قبول کرنا باطنی اسلام تو یہ ہے۔ ظاہر پہ اس کے داڑھی پہ، اس چہرے پہ اسلام کا چہرہ آ گیا، یہ ایمان ہے، یہ ظاہری ایمان ہے۔ لیکن ایمان کا اظہار کرنا اور لوگوں کی خواہشات کے لیے اپنے تمام نفس کو مار دینا، یہ باطنی ایمان ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ اسی طرح قربانی کی بھی دو چیزیں ہیں، ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر ہم کرتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، باطن وہ ہے جس کا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس کے گلے کے ساتھ ساتھ مارنے کی دلیل یہ ہے کہ ہم صرف یہ گلا نہیں کاٹ رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے خواہشات کا گلا کاٹ رہے ہیں، ہم اپنے تکبر کا کاٹ رہے ہیں، ہم اپنے غرور کا گلا کاٹ کے ہم نے انسانیت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا، اسے قربانی کہتے ہیں۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں کامران تبسم نوری صاحب، عالم دین ہیں، فقہ پہ بڑا عبور ہے، اور اسلامی جو روایات ہیں، جو ہمارے پاس سنت ہے، جو فرض ہیں، سب پہ بڑا عبور ہے۔ مولانا صاحب، ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ معاملہ ہی بہت اہم ہے کہ جب ہم قربانی کی بات کرتے ہیں، ہر سال ہم تجدید عہد کرتے ہیں، اس سنت ابراہیمی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ افادیت پہ، اہمیت پہ بھی بات ہوگی، لیکن طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہمارے پاس کرونا کا مسئلہ بھی ہے۔ قربانی ایک بہت ہی دقیق مسئلہ، اس میں ہم رسوم کو دیکھتے ہیں، رواجوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اس میں ہم جو شرعی مسائل ہیں ان کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ یہ سنت ابراہیمی ادا کی جاتی ہے، الحمدللہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پہ قربانی واجب کی ہے۔ اب معاملات یہ دیکھے جاتے ہیں، ہماری طرف جہاں پہ رسم یہ چل رہی ہے کہ اس سال ابا جان نے قربانی کر دی، اگلے سال وہ امی کے نام پہ قربانی ہے، ہم نے ایک راؤنڈ لگا لیا ہے، جبکہ یہ معاملات نہیں ہے۔ ہمیں پہلے سے یہ ایک ہفتہ پہلے، ابھی کچھ دن ہے قربانی کے اندر، ابھی اسی کو ہم اکاؤنٹ کریں کہ ہماری ملکیت میں 5 شرائط ہیں۔ پہلا، مسلمان ہونا، کافر کے اوپر قربانی نہیں، عاقل ہونا، مجنون پاگل پہ کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی، بالغ ہونا، اگر بالغ نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی فرائض واجبات نہیں ہے، مقیم ہونا، آپ اپنے شہر سے اگر دوسرے شہر میں چلے جاتے کم از کم 92 کلومیٹر کا آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ مسافر میں ہوتے ہیں، اور 5واں صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب کے اندر اللہ رب العزت اور اس کے محبوب نے جو شریعت ہمیں عطا کی، اس کے اندر 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، اور اسی کے اگر ہم موافق دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے جی میرے پاس کیش نہیں ہے، میرے پاس سونا نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اتنے مال تجارت موجود ہے، اور اس مال تجارت کو وہ جب اکاؤنٹ کرے گا، اس نے ایک قرض ادا کرنا ہے یا اس نے کسی کو قرض دیا ہے، وہ سارا کیلکولیٹ کرے گا، اس کے بعد اس کے پاس اگر اتنی استطاعت ہوتی ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے تو وہ صاحب نصاب ہوگا۔ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، کرونا ہمارے سروں پہ مسلط ہے،
دعا تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس موذی مرض سے نجات عطا فرمائے. اور معاملات یہ ہیں کہ ہم نے یہاں پہ آہستہ آہستہ جو اس میں ٹینیور بڑھتا جا رہا ہے، ہم نے احتیاط چھوڑ دی ہے. اس میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سوشل ڈسٹینس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جو ہمیں شریعت نے ویسے بھی اجتماع سے منع فرمایا کہ آپ جس وقت ایسے معاملات آ جاتے ہیں تو اس کے اندر احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے. اس پہ ہمیں یہ چاہیے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم زیادہ اجتماع نہ کریں. جو وہاں پہ معاملات ہیں سلیکٹڈ لوگ جائیں اور اپنے قربانی کے جو فریضہ ہے اس سے سر انجام دیں، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ان مبارک ساتھوں میں ہمیں یہ سعادت بخشی کہ اس موذی مرض سے بھی ہم لڑ رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے ہمیں قربانی کی سعادت سے نوازا. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں پیرزادہ اسد حسنین چشتی صاحب. پیرزادہ صاحب، ایک تو ہم بات جو کر رہے ہیں نا عید کے حوالے سے، قربانی کی عید ہو، افادیت ہے، اہمیت ہے، کیسے کرنا ہوگا؟ کیونکہ ماضی میں بھی ایسے مواقع آئے، بڑی بڑی بیماریاں بھی آئیں، آج بھی ہم کرونا کے لپیٹ میں. قربانی کیسے کرنی ہوگی؟ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بلا شبہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا، میرا مرنا صرف ذات خدا بندی کی رضا کے لیے ہی ہے، اور جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے. اب یہاں ہم نے قربانی تو کی، آیا قربانی جو ہم نے کر لی ہماری نیت میں اخلاص تھا؟ ہمارے ارادوں میں جو مصمم ارادہ ہم نے کیا اس میں خالص ارادے تھے؟ کیا ہماری نیت میں فطور تھا؟ مقصد صرف گوشت کھانا تھا؟ نہیں، اللہ تو ہمارے گوشت کو نہیں دیکھتا، وہ خون کو بھی نہیں دیکھتا. اللہ جی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، آیہ مبارکہ، لن ینال اللہ لحومہما ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی. اللہ جی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی کا، اللہ تعالیٰ تک تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا. اگر وہاں تک کچھ پہنچتا ہے تو وہ تمہارا تقوی ہے اور تمہارے قلب کی پاکیزگی پہنچتی ہے. اب یہاں اس آیت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہاں تک اگر کچھ جاتا ہے تو وہ ہمارا تقوی جاتا ہے، اور ہماری نیت جو ہے خالص وہ وہاں تک پہنچتی ہے. گو کہ وہاں خون نہیں جاتا جانور کا، وہاں تک جناب والا گوشت نہیں پہنچتا، لیکن وہ رب، وہ خالق، وہ مالک اگر ہماری نیت کو دیکھ رہا ہے تو اس نیت میں اخلاص دیکھ رہا ہے. خالصتاً نیت ہونی چاہیے، صرف گوشت کا اصول اور مقصد نہ ہو. آج کا دور ایک مشکل ترین دور ہے، ہر طرف افراتفری ہے، کرونا ہے. ایک فرد ہے اگر تو وہ بھی پریشان ہے، حضور والا 10 ہے تو وہ بھی پریشان ہے، اگر 100 ہے تو وہ بھی پریشان ہے، 1000 ہے تو وہ بھی پریشان ہے. تو میں یہاں اپنے سننے والوں سے، ناظرین سے، دیکھنے والوں سے جو پی ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ جو حکومت نے ایس او پیز بنائی ہیں اس پہ خدارہ عمل کریں. میں جب بھی ماسک پہنتا ہوں تو میرا حضرت یہ نظریہ ہوتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی بیماری نہ لگے، اور جیسا کہ نبی پاک نے ہمیں بہت سی احتیاطی تدابیر بتائی کہ پانی میں پھونک نہیں مارنی، اور بہت سی ایسی تدابیر بتائی اسی وجہ سے کہ آپ کی بیماری ٹرانسفر ہو جائے گی. اور ہم نے ایس او پیز پہ عمل کرنا ہے، اور ہم نے دوسروں کو بچانا ہے، ہم نے خود کو مضبوط کرنا ہے. یہ وقت ہے ایک دوسرے سے محبت کا، بھائی چارے کا، امن کا. پیچھے جو ہماری قربانیاں گزری، جو عید قربان آئی، اب اس میں اور اس میں ایک فرق ہے. اب نے اس فرق کو اپنانا ہے اور دیکھنا ہے، اور ایک وارفتگی رکھنی ہے کہ اگر یہ دل میں ایک ارادہ کرنا ہے کہ وہ جو قربانی تھی اور یہ قربانی اس وقت ہم نے کھل کھلا کے کر لی، کسی کو نقصان نہیں ہوا، کرونا نہیں تھا، بیماری نہیں تھی. لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو قربان گاہ ہے وہاں ہم نے فاصلہ رکھنا ہے، ڈسٹینس رکھنا ہے، فاصلہ رکھنا ہے، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا. پھر بھی وہاں قربان گاہ میں اگر ہم نے فاصلہ رکھ لیا لیکن ہم نے محبت کو برقرار رکھنا ہے. جسم تو ہمارے دور ہے لیکن ہم نے قلب کی دوری اختیار نہیں کرنی. تو جس کی نیت میں اخلاص ہوگا، جس کی نیت خالص ہوگی، اور جو رب کی رضا کے لیے قربانی کرے گا،
جو رب کی رضا کے لیے قربانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا، اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ پروفیسر صاحب، ہم عید کی بات کر رہے ہیں کہ قربانی کی عید پہ ہم نے جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے، کیا کیا احتیاطی تدابیر ہمیں کرنا ہوگی؟ کیونکہ کرونا بھی ہے اور اس کے علاوہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے وہ جانور جو اس کی راہ میں قربان ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر کہ پیارے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ آگے فرمایا فصل لربک وانحر، اور یہ جو خیر کثیر آپ کو ہم نے عطا فرمایا اس پر آپ کیا کریں، فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دو ذبیحین کا بیٹا ہوں، ایک ذبیحین جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کی پوری ہسٹری آپ کے علم میں ہے، اور ایک ذبیح آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابرا نے بیت اللہ پر حملہ کیا تو آپ نے یہ ایک منت مانی کہ اے اللہ اگر بیت اللہ جو ہے محفوظ رہا تو میں اپنے بیٹے عبداللہ کو آپ کی بارگاہ میں قربان کروں گا۔ تو جب بیت اللہ محفوظ رہا، ابرا جو ہے بیت اللہ محفوظ رہا، تو کیا ہوا، جب ابرا نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور بیت اللہ کو اللہ نے بچایا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے منت مانی تھی۔ تو آپ کے قبیلے نے کہا کہ کیونکہ ایک جان کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ 100 اونٹ قربان کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ قربان کیے۔ اسی لیے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو اس قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکی ملتی ہے۔ اور ایک اور مقام پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی، حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ قربانی کے پاس رہا کرو، کیونکہ جیسے ہی اس کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے اس دور میں جب آپ نے جو فرمایا کہ جانور جس کو ذبح کیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سامنے تو آپ چھری کو جو ہے وہ بھی سامنے نہ کرو، تیز نہ کرو، سب سے پہلے اس کو پانی پلاؤ اور اس کے ساتھ جو ہے نا یعنی کہ ایسا غیر وہ سلوک نہ کرو جس سے جو ہے نا اس کو اذیت ہو۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم جو ہے جس جانور کو ذبح کر رہے ہیں اس جانور کو اذیت نہ دیں، تکلیف نہ دیں، اور اس کو جو ہے وہ اس کے سامنے سب سے پہلے اس کو پانی پلائیں۔ پانی پلانے کے بعد اس کو آپ ذبح کی طرف لے جائیں اور اس کو آسان انداز سے ذبح فرمائیں۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور جو ہے وہ جس شخص نے قربانی کی تھی اس کو سواری کے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ قربانی کی تعریف یہ ہے کہ خاص جانور کو خاص دن کے لیے اللہ کے لیے قربان کرنا اور ثواب کی نیت سے قربان کرنا، یہ ہے قربانی۔ قربانی جو ہے یہ وجوب میں آتی ہے، واجب ہے، ہر مسلمان پر یہ واجب ہے، وہ مسلمان ہو، مقیم ہو، مالک نصاب ہو اور آزاد ہو۔ اور قربانی جو ہے یہ مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے۔ قربانی کا وقت جو ہے یہ 10ویں ذوالحجہ کی صبح سے لے کر 12ویں کی شام تک ہے۔ تو اس سارے قربانی کا جو ایک سلسلہ ہے جو پورے عالم مسلمانان اور عالم اسلام جو ہے اس دن کو بڑے آسان انداز سے مناتا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کیونکہ یہ کرونا کا سلسلہ ہے تو SOPs پر ضرور عمل کریں اور بڑے آسان انداز سے عمل کریں، فاصلہ رکھیں، گلف پہنیں، اور بالخصوص جس دن آپ قربانی کریں اس دن جناب یہ ہے کہ آپ لازمی ڈسٹینس رکھیں۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں علامہ نور حسین، ایک علم، ادب، فقہ، فلسفے کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے۔ علامہ صاحب، ہم بات کر رہے ہیں قربانی کی کہ یہ جو قربانی کی عید آ رہی ہے اس میں ہم نے وہی تجدید عہد کرنا ہے، ہم نے سنت ابراہیمی پہ عمل کرنا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا اسلامی روح کے مطابق؟ قربانی انتہائی اہم عمل ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لیے ایثار کا لفظ بھی آتا ہے، فدا کا لفظ بھی، اس کے لیے کئی الفاظ ہیں۔
تو یہ قربان سے ہے۔ قربان جو یعنی وہ عمل جو اللہ کا انتہائی قرب عطا کر دے اسے قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کی اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو جب سے انسانیت کی تاریخ شروع ہوتی ہے تب سے قربانی شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ ان پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ تلاوت کیجیے۔ جب وہ دونوں اپنی قربانیوں کے قریب گئے تو ایک سے قبول کی گئی اور ایک سے قبول نہ کی گئی۔ اب قبول اس وقت جو ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو وہ کھا جاتی تھی تو وہ سمجھے اس کی وہ قربانی قبول ہے، اور جسے وہ نہ چھوتی تھی وہ قبول نہیں ہے۔ تو چونکہ ایک بیٹے جو ان کے حابیل تھے وہ محض رضا الہی سے چل رہے تھے تو اللہ نے قبول کر لی ہے۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خواب ہے قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وہ انہیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو یہ فرماتے ہیں یا بنی انی رأى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، بتائیے آپ کی رائے کیا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے باپ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، آپ مجھے عنقریب صابرین میں پائیں گے۔ ہمارے پاس ابھی کرونا کی وبا ہے، ہم نے احتیاط کرنی ہوگی قربانی کے جانور کے حوالے سے، چیزیں اور یہ جو اوزار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک شخص جو وبا میں مبتلا تھا اسے فرمایا کہ تم ادھر دور ہی رہو گے تو تمہاری بیعت قبول ہے۔ تو اس طرح اندری حالات میں مخصوص احکام ہیں اسلام کے، تو اس میں ویسے تو آپ بکرا دمبا یہ چھوٹے جانور بھی دے سکتے ہیں اور بڑے جانور مثلا گائے بیل اونٹ میں حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ تو اس میں زیادہ احتیاط تو یہ نظر آ رہی ہے کہ جو ادارے رفائی ادارے ہیں اگر وہ کہیں کہ ہم قربانی کر دیں گے اور انہیں پیمنٹ کر دی جائے تو یہ بہترین طریقہ ہوگا، وہ ان ہدایات کو اور احتیاطوں کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ یا پھر بڑے جانور میں اگر حصہ ڈالا جائے تو اس میں بھی گیدرنگ کم ہوتی ہے، تو اس طرح وہ صورت بھی ہے، زیادہ ٹچ نہ ہوا جائے، گیدرنگ میں نہ جایا جائے اور اس طرح وہ قربانی کی جائے کہ احتیاطیں بھی ملحوظ رہیں۔ دیکھیں ہم دیکھ چکے ہیں کہ عید الفطر کے موقع پر گیدرنگ زیادہ ہوئی، بیماری یہ وبا بڑھ گئی، تو میں یہ عرض کروں گا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر گیپ رکھا جائے، گیدرنگ نہ کی جائے اور اس طرح احتیاطوں کو ملحوظ رکھ کے رفاع عامہ کی تنظیموں کے تھرو حصہ لیا جائے یا کسی دیہات میں حصہ ڈال دیا جائے۔ جی ناظرین، آپ نے علماء کرام کی بات چیت سنی۔ قربانی ہر سال ہم دیتے ہیں، قربانی کا فلسفہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت ابراہیم کی قربانی حضرت اسماعیل کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور پھر وہ قربانی کا سلسلہ صدیوں سے جاری ہے۔ ہم نے امام عالی مقام کی قربانی بھی دیکھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ قربانیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ قربانی کی عید ہر سال ہمیں تجدید عہد کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ قربانی دیں اللہ کی راہ میں، جس کی گواہی قرآن دیتا ہے کہ جب آپ صدق کے دل سے قربانی دیتے ہیں تو وہ قبول ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو صاحب استطاعت نہیں ہے ان کی نیت ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، اس قربانی کی عید پر آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے غرباء مساکین کے ساتھ ساتھ اپنے ان غریب رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ان کا حصہ ان تک ضرور پہنچانا ہے جو ان کا حق ہے۔ بدقسمتی سے بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس عید پہ ایسا ہی کرنا ہے جو اسلام کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد